بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ دودھ نوش فرمائیں، میں بھی پیتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ یہ جلدی فارغ ہو جاؤ اور جلدی لے کر آ، جلدی دوڑ کے جاؤ۔ آپ ان کے گلاس میں سے پکڑ کے جلدی ٹرے میں پکڑاتے جاؤ جلدی۔ اشرب الحلیب وصلوا علی الحبیب، پیو دودھ پڑھو درود۔ عربی میں حلیب دودھ کو کہتے ہیں۔ اشرب الحلیب وصلوا علی الحبیب۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، اب نا دودھ پینے کی دعا وہ پڑھ لیں جناب۔ پہلے دروشی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں اور زیادہ عطا فرما، وزدنا منہ، اس سے بھی زیادہ دے دے۔ تو دودھ ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں اگر دی جائیں تو نہ کرو۔ پہلے نمبر پہ دودھ، دوسرے نمبر پہ خوشبو، تیسرے نمبر پہ سرانہ، تکیہ۔ یہ تین چیزیں اگر دی جائیں تو ان کو نہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت ہے کہ فرمایا دودھ دیا جائے تو نہ مت کرو۔ اور سرکار نے خود اپنے صحابہ کرام کو پلایا دودھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صفا کے طالب علم تھے نا، تو فاقہ تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد پڑھ جائے، اسے چاہیے کہ طلباء علم دین کی خدمت کرے۔ ایک بزرگ ہوئے توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، اتنا درود شریف پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ بات کر رہے ہوتے تھے نا تو درود تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جب اگلا بندہ بات شروع کرتا تو وہ درود شریف شروع کر دیتے تھے، صرف وہ جواب دینے وقت روکتے تھے، وگرنہ ہزاروں مرتبہ روزانہ درود شریف وہ پڑھتے تھے۔ تو ان کو سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا توکل شاہ میری دعوت کرو۔ خواب ختم ہو گیا، صبح اٹھے تو کہنے لگے سرکار کی دعوت، سرکار تو ساری دنیا کو کھلا رہے ہیں، میں ان کی دعوت کیسے کروں؟ تو یہ سوچا کہ سرکار کی امت کی دعوت کرنا، حضور کی دعوت کرنا ہے۔ انہوں نے امبالے میں اعلان کیا بھی آج میں نے دعوت پکائی ہے، سارے آ جاؤ، کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ کھانا کھلانا بڑا اچھا عمل ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے نا تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ کہتے ہیں میرا بندہ کھانا کھلا رہا ہے۔ تو انہوں نے سارے دعوت کی، رات کو سوئے، خواب میں پھر سرکار کا دیدار ہو۔ یہ درود شریف کی برکت ہے، بار بار دیدار ہو۔ کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترسدے رہندے نے دیدار واسطے۔ ہاں جی، کئی وہ ہیں جن کو روز دیدار ہو رہا ہے سرکار کا، ہے سرکار کا دیدار۔ فرمایا توکل شاہ میری دعوت کرو۔ اچھا جی، خواب ختم ہو گیا، صبح اٹھ کے میں ایک دفعہ دعوت کر دی، اب کیسے میں سرکار کی دعوت کروں؟
سوچا کہ جو صوفی ہیں، درویش لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو بلا کے دعوت کرتا ہوں۔ ان کو بلایا، سارے صوفی اکٹھے کیے، درویش سارے اللہ ہو کرنے والے، آؤ بھائی تمہاری دعوت ہے۔ کھانا کھلایا، رات کو سوئے تو خواب میں پھر سرکار کا دیدار ہوا۔ فرمایا توکل شاہ میری دعوت کرو۔ تو ہاتھ جوڑ کے عرض یا رسول اللہ میں تو 2 دن سے دعوت کر رہا ہوں، مجھے یہ فرمائیں کہ میں آپ کی دعوت کیسے کروں؟ میں نے تو اپنے اندازے کے مطابق دعوت کی، لیکن میں آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا توکل شاہ علماء اور طلباء میرے دین کے وارث ہیں، ان کی دعوت میری دعوت ہے۔ پھر انہوں نے اگلے دن جتنے بالغ علماء تھے اور دینی مدارس کے طلباء تھے سب کو بلا کر دعوت کی۔ تو بعد اس سے یہ پتہ چلی کہ ان کی دعوت حضور کی دعوت ہے، اس لیے طلباء علم دین کی دعوت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ طالب علم تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صوفہ میں ہی رہتے تھے۔ چبوترا تھا صوفہ، حضور کی مسجد میں صوفہ چبوترا تھا، اس کے اوپر یہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے نا باہر سے، وہ تقریباً 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتے تھے۔ کتنے ہوتے تھے؟ 70 کے قریب۔ وہ ادھر ہی رات کو سوتے بھی ادھر ہی تھے، ادھر ہی کھانا پینا جو کچھ مل گیا کھا لیا۔ سرکار کی زیارت کرتے تھے اور آپ کی حدیثیں سنتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ اس مدرسے کے طالب علم تھے۔ تو کیا ہوا کہ فاقہ ہو گیا، کبھی ملا کبھی نہ ملا، ایسا ہوتا تھا نا۔ تو فاقے سے تھے، کہتے ہیں ایک گلاس دودھ پیش کیا گیا۔ یہ بھی حدیث پاک میں کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں دودھ سے۔ تو یہ مجھے یاد آ گیا، یہ بھی روایت میں ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے جو پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا چلو شکر ہے، کچھ آئی یہ چیز تو میں پیتا ہوں، تو میرا جو یہ فاقہ چل رہا ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سب صفحہ والوں کو بلا لو۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو ایک ایک گھونٹ ہی ملے گا، پھر 70 لوگ ہیں، تو جب سب مل کر پئیں تو ایک ایک گھونٹ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ دل میں بات آ گئی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلا، آ گئے نا سارے صوفہ والے، تو ایک کو پیالہ دیا، اس نے پیا، پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو، پانچویں کو، یہاں تک کہ 69 بندے جو تھے نا وہ پی گئے سیر ہو کر۔ اب جب 70ویں حضرت ابو ہریرہ ان کی باری آئی، انہوں نے پیا اور پی کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو۔ انہوں نے دوبارہ پیا، کیونکہ حکم جو ہو گیا تھا، دوبارہ پیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں پیالہ پیش کیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ عرض کیا رسول اللہ اب میں اور نہیں پی سکتا، اب پیوں گا تو باہر نکل آئے گا، ہیں جی۔ تو اس طرح اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب شعر لکھا ہے، صوفی صاحب پڑھا کرتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ پھر کیا مطلب ہے کہ منہ پھیر لیں، نہیں اور نہیں بس، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اب سرکار نے اپنے دست مبارک میں پیالہ لیا اور فرمایا ساقل قوم آخرہم، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے۔ سرکار نے سب سے آخر میں وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا تو پھر وہ ختم ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قوم کو پلانے والا یہ نہیں کہ پہلے خود پینا شروع کر دے، وہ سب کو پلا کے پھر آخر میں پیے۔ ایک بات اور پتہ چلی، ہمارے یہاں لوگ جھوٹا ہی سمجھتے ہیں کہ ایک پیالہ 70 لوگوں سرکار نے بھی پی لیا تو لوگ کہتے ہیں یار جھوٹا ہو جاتا ہے۔ نہیں، حدیث پاک میں ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے،
مومن کے جھوٹے میں آج لوگ دوسرے کے گلاس میں پانی نہیں پیتے، یہ جھوٹا ہو گیا. حالانکہ مومن کے جھوٹے میں کیا چیز ہے؟ شفا ہے، جس کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اسپتالوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. مومن کا جھوٹا پینا چاہیے، اس سے شفا حاصل ہو جائے گی.